بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کل متحدہ عرب امارات میں کرکٹ کا میلہ سجا ہوا ہے۔ ایشیا کپ جاری ہے۔ کرکٹ کھیلنے والے ایشیائی ملکوں کے مابین ہونے والے میچز کو لوگ بڑی دلچسپی سے دیکھنے آتے ہیں۔ شاید اسی کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں بعض میچ روایتی حریفوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ شارجہ اور دبئی میں کھیلے جانے والے تمام میچ ہی دلچسپ تھے۔ آخری اوور تک حیرت، خوف، دعائیں اور نعروں کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے میچوں نے شائقین کرکٹ کو اپنی طرف خوب متوجہ کیا۔ خاص طور پر پاک بھارت میچوں سے شائقین کی بڑی تعداد نے خوب لطف اٹھایا۔ بھارت کے خلاف پہلا میچ پاکستان ہار گیا تھا۔ اس ہار کی بڑی وجہ پاکستانی بیٹنگ لائن کی ناکامی تھی۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو انڈیا سے شکست کے بعد یہ تک کہا گیا کہ وہ بس نام کی حد تک بہادری کی علامت ہے۔ قومی ٹیم کے دوسرے کھلاڑیوں فخر زمان نے شاید وکٹ پر کھڑے رہنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ آتے ہیں اور آتے ہی بیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، انڈیا سے دوسرا میچ پاکستان نے جیت لیا۔ حالانکہ بھارتی بلے بازوں نے ایک بڑا سکور کیا تھا، مگر پاکستان نے خوب محنت کر کے ٹارگٹ حاصل کیا اور میچ جیت گیا۔ پاکستان نے تو حساب برابر کر دیا، مگر ایک دن بعد سری لنکا نے بھی بھارت کو دھول چٹا دی۔ سری لنکن ٹیم نے وراٹ کوہلی سمیت دیگر تمام کھلاڑیوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سری لنکا سے شکست کھانے کے بعد بھارت کے لیے اگر مگر کا کھیل شروع ہو گیا۔ انہوں نے اس اگر مگر کے لیے افغانستان کو چنا۔ افغان کھلاڑیوں کی بڑی مجبوری IPL ہے، لیکن کیا عجیب مجبوری ہے کہ اس مجبوری کے باوجود وہ اپنے محسنوں کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں۔ اس کا مظاہرہ آپ نے بدھ کے روز شارجہ اسٹیڈیم میں دیکھا۔ افغان کھلاڑی پاکستانی کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے پر ذہنی اشارے کرتے رہے۔ پھر ایک مرحلہ وہ آیا جب آصف کے آؤٹ ہونے پر نوبت گالیوں تک آ گئی اور افغانیوں نے اس سے بھی گریز نہ کیا۔ انہوں نے آصف سے جوں ہی بدتمیزی کی تو آصف نے بھی بلہ اوپر کر لیا۔ بیچ میں امپائر اور کھلاڑی آنے کے باوجود افغان باؤلر مزید بڑبڑاتا رہا۔ اس بدتمیزی کا جواب لوئر دیر کے نسیم شاہ نے اگلی 2 بالوں پر 2 چھکے لگا کر دیا۔ نسیم شاہ کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ آخری وکٹ تھی، آخری اوور تھا، 11 رنز درکار تھے اور بدتمیزی کا جواب بھی دینا تھا۔ پتہ نہیں مظفر شاہ کے فرزند نسیم عباس شاہ نے کیا سوچا کہ 2 بالوں پر 2 چھکے جڑ دیے۔ ان چھکوں سے غرور کا سر نیچا ہوا۔ IPL کے فنکاروں کی آنکھیں نمناک تھی تو افغانیوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ انہوں نے اسٹیڈیم میں سے کرسیاں اکھاڑ کر پاکستانیوں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ UAE میں سڑکوں پر بھی ہنگامے ہوئے۔ ادھر پاکستان میں بھی پیر ودائی راولپنڈی میں ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ جو کچھ اسٹیڈیم میں ہوا اس پر ICC کو سخت ایکشن لینا چاہیے۔ جو کچھ تماشائیوں کے درمیان اسٹیڈیم کے اندر یا باہر ہوا اس پر عرب امارات کی حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ کھیل کو جنگ یا بدتمیزی سے بچانے کے لیے ایکشن لینا ضروری ہے۔ افغان کھلاڑیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان میں سے اکثر تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں۔ یہی گلیوں میں کرکٹ کھیل کر وہ کھلاڑی بنے۔ ان کھلاڑیوں سمیت افغان قوم کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔
کہ پاکستان نے مشکل ترین وقت میں انہیں نہ صرف اپنے گھر میں رکھا بلکہ انہیں ہر بنیادی ضروریات مہیا کی۔ کیا احسان کا بدلہ یوں دیا جاتا ہے؟ یہ معاملات تو کبھی انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے کھلاڑی یا تماشائیوں کو پیش نہیں آئے۔ بہرحال بھارت اور افغانستان کی مشترکہ محنت بھی پاکستان کو فائنل میں جانے سے نہ روک سکی اور انڈیا کے لیے فائنل کا دروازہ نہ کھول سکی۔ اب یہ دونوں گھروں میں بیٹھ کر فائنل دیکھیں۔ افغان ٹیم کو سوچنا چاہیے کہ ان کے بیٹنگ کوچ یونس خان اور بالنگ کوچ عمر گل ہے۔ یوں ان کی کوچنگ بھی پاکستانی ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمارا تجزیہ کیسے لگا؟